بنی اسرائیل میں ایک نہایت نیک اور عبادت گزار شخص رہتا تھا جو لوگوں سے الگ رہ کر صبح شام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ وہاں کا بادشاہ ہر روز اس بندے کی خدمت میں حاضر ہوتا اور اس سے حاجت وغیرہ پوچھتا تو وہ جواب میں کہتا کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت کو زیادہ جانتا ہے اور وہی میری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت گاہ پر ایک پھل کا درخت اگا دیا جس پر روزانہ پھل لگتے تھے۔ جب اس کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو اس سے پانی بہہ نکلتا اور وہ اسے پی کر اپنی پیاس بجھاتا۔ ایک دن وہ شخص اپنی عبادت میں مصروف تھا کہ صبح سے شام ہو گئی۔ مغرب کے بعد ایک حسین عورت اس بندے کے قریب سے گزری تو اسے پکارنے لگی، اے اللہ کے بندے۔ اس شخص نے جواب دیا، کیا حاجت ہے؟ تو عورت نے پوچھا، کیا تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، میرا رب ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے اور قبروں میں مدفون لوگوں کو اٹھانے والا ہے۔ عورت نے کہا، شہر مجھ سے دور ہے، میں آپ سے ایک رات کی پناہ چاہتی ہوں، کیا آج رات میں آپ کے ہاں رک سکتی ہوں؟ عابد نے کہا، آ جاؤ۔ جب وہ عورت عبادت گاہ میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے بدن کے سارے کپڑے اتار دیے اور عابد کے سامنے برہنہ کھڑی ہو گئی اور عابد سے کہنے لگی کہ آج رات تم مجھ سے جتنا چاہو فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ عابد نے فوراً اپنی نگاہیں جھکا لی اور عورت سے کہا کہ خدا تجھے برباد کرے، اپنا جسم ڈھانپ لو۔ عورت بولی، اگر آج رات تم مجھ سے نفع اٹھا لو تو تیرا کیا جائے گا؟ تو اس پر عابد نے اپنے نفس سے مخاطب ہوا اور اس سے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے؟ نفس بولا، اللہ کی قسم میں تو اس سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ تو عابد اپنے نفس سے کہنے لگا کہ تیری ہلاکت ہو، تو گدھک کا لباس اور ہمیشہ کی آگ چاہتا ہے اور میری اتنے عرصے کی عبادت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ تو جانتا ہے کہ زانی شخص کو منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور جہنم کی آگ نہ کبھی بجھے گی اور نہ فنا ہوگی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تجھ سے ایسا ناراض ہوگا کہ پھر کبھی راضی نہ ہوگا۔ جب اس کے نفس نے اسے مزید برائی کی طرف اکسایا تو عابد بولا کہ پہلے تجھے دنیا کی ہلکی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو نے اسے برداشت کر لیا تو تجھے آج رات اس عورت سے جتنا چاہو نفع اٹھانے دوں گا۔ پھر اس نے چراغ میں تیل بھرا اور اس کی بتی کو بڑا کر دیا۔ وہ عورت بھی وہاں کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر عابد نے اپنا ہاتھ آگ پر رکھا لیکن آگ نے اس کے ہاتھ کو نہ جلایا۔ تو عابد بولا، تجھے کیا تکلیف ہے، جلاتی کیوں نہیں؟ تو آگ نے پہلے اسی کا انگوٹھا جلایا پھر اس کا ہاتھ جلا ڈالا۔ اس پر عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور اسی حالت میں برہنہ فوت ہو گئی۔ اس عابد نے اسے اسی کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو شیطان نے چیخ چیخ کر سب لوگوں کو بتایا کہ اے لوگو، عابد نے فلاں شخص کی بیٹی سے زنا کیا ہے اور اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ غصے میں آ گیا اور اسے اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ اس عابد کی عبادت گاہ کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ نے عابد کو پکارا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی کہاں ہے؟ عابد نے کہا، میرے پاس ہی ہے۔ بادشاہ بولا، اسے میرے پاس نیچے بھیجو۔ تو عابد نے کہا، وہ تو مر چکی ہے۔ بادشاہ بولا، جب وہ زنا پر راضی نہ ہوئی تو نے اسے قتل کر دیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ عابد کو پکڑ لاؤ۔ پھر اس عورت کو وہاں سے اٹھا لیا گیا اور عابد کو قید کر دیا گیا۔ وہ لوگ زانی کو آرے سے کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس عابد کا جلا ہوا ہاتھ آستین میں چھپا ہوا تھا۔ کسی نے عابد سے سچائی نہ پوچھی۔ کچھ دیر بعد عابد کے سر پر آرا رکھ دیا گیا اور جلاد سے کہا، آرا چلاؤ۔ تو اس نے آرا چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کے منہ سے آہ نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس سے کہو کہ یہ کچھ نہ بولے۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر اس نے دوسری مرتبہ آہ نکالی تو میں آسمان کو زمین پر گرا دوں گا۔ میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ میرا عرش اٹھانے والے فرشتے رو رہے ہیں۔ تو عابد نے مرتے دم تک اپنے منہ سے کوئی آواز نہ نکالی اور یوں ہی اپنے سر پر آرا چلنے دیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی روح واپس لوٹا دی اور وہ بولی، اللہ کی قسم یہ بے قصور تھا، اس نے زنا نہیں کیا بلکہ خود میں اس کے پاس زنا کی دعوت لے کر گئی۔ پھر اس نے لوگوں کو پورا واقعہ سنایا اور لوگوں کو عابد کے جلے ہوئے ہاتھ کے بارے میں بتایا۔ جب لوگوں نے عابد کا جلا ہوا ہاتھ دیکھا تو وہ عورت کے بیان کے مطابق جلا ہوا تھا۔ وہ لوگ بولے، یہ ہم سے کیا ہو گیا؟
اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ہرگز ایسا نہ کرتے۔ جب وہ عابد 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا تو وہ عورت اپنی سابقہ حالت میں لوٹ گئی۔ لوگوں نے ان دونوں کے لیے قبریں کھود دیں تو قبر میں پھول اور کافور کی خوشبو پائی۔ جب وہ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے پہنچے تو آسمان سے آواز آئی، ٹھہر جاؤ، پہلے ملائکہ کو جنازہ پڑھنے دو۔ ان لوگوں نے پھر اس کا جنازہ پڑھایا اور انہیں دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر پر خوبصورت پودا اگا دیا اور لوگوں نے اس کی قبر پر ایک تختہ پڑا ہوا دیکھا جس پر لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کے لیے اپنے عرش کے نیچے ایک ممبر نصب کیا اور ملائکہ کو جمع کیا، اور میں نے اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ جنت اور فردوس کی 50,000 حوریں اس عابد کے نکاح میں دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار اور ڈرنے والے بندوں کو ایسے ہی نوازتا ہے۔ سامعین کرام، اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔